الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم قرآنی دعا لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور جسمانی بیماریاں جسم کو کھا جاتی ہیں، جسم کو کمزور کر دیتی ہیں اور بالآخر جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہماری عبادات کو ضائع کر دیتی ہیں، ہماری روح کو کھا جاتی ہیں، ہماری روح کو کمزور کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ ہماری روح کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کا علاج دوائیوں سے ہوتا ہے، ان کا علاج پرہیز سے ہوتا ہے، اور جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا جو علاج ہوتا ہے وہ توبہ سے ہوتا ہے، ان کا علاج گناہوں سے پرہیز کرنے سے ہوتا ہے، اور ان کا علاج جو ہے وہ ذکر اذکار سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے، تسبیح سے، تکبیر سے، تحلیل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، رکوع و سجود سے روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک روحانی بیماری ایسی ہے، اور ایک اور فرق بتا دوں کہ جسمانی بیماریاں نظر آ جاتی ہیں اور جسمانی بیماریاں محسوس ہوتی ہیں، لیکن جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر وہ نظر نہیں آتی، اور زیادہ تر روحانی بیماریاں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ایسی مصیبت ہوتی ہے کہ جس کو بیماری لگی ہوئی ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ مجھ کو یہ بیماری روحانی لگی ہوئی ہے، اور بہت دفعہ جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہی بیماری کا علاج آپ کو بتانے لگے ہیں جو کہ روحانی بیماری ہے، اور اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ تو ناظرین، یہ بیماری ہے ریاکاری۔ ریاکاری، دکھلاوا، ایک ایسی بیماری ہے کہ جو عبادات کو کھا جاتی ہے، جو عبادات کو ضائع کر دیتی ہے، جو کہ آپ کی عبادات کو صفر پہ کر دیتی ہے۔ ناظرین، ریاکاری کیا چیز ہے؟ ریاکاری دکھاوا ہے، اور یہ ایک روحانی بیماری ہے، اور اس کا علاج بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ روحانی بیماری ہے۔ روحانی بیماریوں کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو خود بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں دکھلاوا کر رہا ہوں، میں ریاکاری کر رہا ہوں، لیکن وہ ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دکھاوا کر رہا ہوتا ہے اور اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو آج میں آپ کو اس روحانی بیماری کا، ریاکاری کا، دکھلاوے کا ایسا حل بتاؤں گا کہ اگر آپ کو نہیں بھی پتہ چل رہا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں تو پھر بھی آپ اس ریاکاری کی بیماری سے بچ جائیں گے۔ جی ہاں، علاج ہی ایسا ہے کہ آپ جو ہے خود بخود آپ کے دل سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ بہت تجسس میں مبتلا ہوں گے کہ وہ کون سی ایسا علاج بتانے لگے ہیں جو ریاکاری کا خاتمہ کر دے۔ جی ہاں، میں زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بنوں گا آپ میں اور اس علاج میں۔ ناظرین، وہ ایک قرآنی دعا ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی اس روحانی بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ لیکن وہ دعا ہے کون سی، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیا طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا، یہ میں آپ کو اگلے بتاؤں گا، آخر پہ بتاؤں گا ویڈیو کے۔ میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو سنتے رہیے گا۔ سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دعا ہے کون سی، تاکہ آپ کی یہ جو کریاسٹی ہے، تجسس ہے، سسپینس ہے، وہ ختم ہو جائے۔
یا اس کا کوئی مداوع ہو جائے۔ آپ کو میں پہلے وہ دعا بتاتا ہوں کہ وہ دعا ہے کون سی۔ چلیں گے، ہوشیار ہو جائیے۔ پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے۔ اور دعا کون سی ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا ہے۔ اب ہم پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر جو 127 ہے، یہ اس کا 3 حصے ہیں۔ آیت نمبر 127 کے یہ اس کے آخری 2 حصے ہیں۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا کیسے ہے اور کیا طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا، کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سادہ سے الفاظ ہے، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، میں ہر دفعہ یہ بات بتایا کرتا ہوں اور ضروری ہے بتانا کہ قرآنی دعائیں ہوں یا مسنون دعائیں ہوں احادیث کی، جب تک آپ کو ان کا ترجمہ نہیں آتا تب تک آپ کو کما حقہ فائدہ نہیں ہے ان کا۔ یاد رکھیے، جب تک آپ کو ترجمہ نہیں آتا، جب آپ دعا پڑھیں تو ساتھ ساتھ ترجمہ آپ کے دماغ میں گردش نہیں کرتا، کما حقہ آپ کو فائدہ نہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ترجمہ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کو فائدہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں کہ جو کہیں کہ طوطے کی طرح دعائیں رٹ لو اور پھر طوطے کی طرح پڑھتے چلے جاؤ۔ بالکل دونوں ہی غلط ہے، دونوں طرح کے لوگ ہی غلط ہیں۔ اگر آپ بغیر ترجمے کے بھی پڑھیں گے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا جو کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ آپ کو ہو۔ اور اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر نور علی نور ہو جائے گا، ایک دعا نور، ایک اس کا ترجمہ نور۔ اور جب یہ 2 نور آپ کے دل پہ نازل ہوں گے، آپ کے دماغ پہ نازل ہوں گے اور آپ کے دماغ کو منور کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نور علی نور، جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا ہم نے یاد کر لی، اس کا ترجمہ بھی ہم نے یاد کر لیا، اب ہم نے دعا کو پڑھنا کیسے ہے۔ جی ہاں ناظرین، دعا کو آپ نے پڑھنا کس وقت ہے پہلے یہ بتاؤں گا، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ پڑھنا کیسے ہے۔ یہ جو ہے نا کس وقت، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پڑھنا کیسے ہے یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اگر ریاکاری کی وجہ سے وہ ضائع ہوتے گئے تو آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ مدارج، وہ بلندی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے آپ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے اعمال میں سے ریاکاری ختم ہو گئی، عبادات میں سے ریاکاری ختم ہو گئی، تو پھر آپ کے اعمال جمع ہوتے جائیں گے، ڈھیر بنتا جائے گا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے۔ اس لیے دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ دعا کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعا کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے۔ 5 نمازوں کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ 5 نمازوں کے بعد جب بھی نماز پڑھیں، یعنی 5 نمازوں کے بعد کس طرح سنتیں پڑھی، اس کے بعد آپ اتنا کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فرض پڑھے، اس کے بعد آپ نے کہہ دیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ چھوٹی سی تو بات ہے، چھوٹا سا تو جملہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ 2 فرض پڑھیں، 4 فرض پڑھیں، اس کے بعد جیسے مغرب کی نماز ہے 2 سنت ہیں، پھر آپ 2 سنت پڑھ کے کہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر نفل پڑھیں، اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو سب سے پہلا یہ جملہ آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے کہ جیسے اللہم آمین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ ہونا چاہیے۔ یا چند اور چیزیں جیسے کہ میں کرتا ہوں کہ میں کہہ لیتا ہوں وہ مسنون دعائیں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اس کے بعد میں یہ پڑھ لیتا ہوں کہ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ اصحاب کہف کی دعا ہے۔ اس کے بعد پھر میں یہ پڑھ لیتا ہوں ربنا حب لنا من لدنک رحمتا وحب لنا من لدنک علما وحب لنا من لدنک فضلا۔ یہ وہ 3 خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، 2 ان میں سے یہ ہے، تیسری میں نے ایڈیشن کیا اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے۔ پھر میں یہ پڑھ لیتا ہوں وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ، تیسری آیت مکمل اور چوتھی آیت کا آخری حصہ۔ اس کے بعد پھر میں دعا مانگنے شروع کرتا ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا سم ٹائم میں یہ بھی پڑھ لیتا ہوں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، پھر اس میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا، تو یہ جو دعا ہے جب آپ نے اپنے لیے دعائیں مانگنی شروع کرنی ہے سب سے پہلے یہ دعا مانگنی ہے۔ یہ نماز کے اینڈ کی دعاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے فرض کے بعد اتنا جملہ کہہ لیں، نفل کے بعد کہہ لیں، تو یہ نماز 5 نمازیں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت کہہ لیں، ہر 2 رکعت کے بعد کہہ لیں، اشراق پڑھ لیں اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، یعنی آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ویسے ہی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہہ دیں، اور اوابین کے بعد کہہ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں اس کے بعد کہہ لیں، کوئی بھی نماز آپ پڑھیں اس کے بعد یہ دعا آپ پڑھ لیں۔ اچھا، نمازوں کے بعد ہو گئی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کوئی اور عبادت کر لیں، کوئی پڑھنے والے کوئی ذکر اذکار کریں، کوئی الحمدللہ کی، سبحان اللہ کی، اللہ اکبر کی تسبیح کریں، اس وقت اس کے بعد آپ پڑھ لیں، ہر تسبیح کے بعد یہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ آپ یہ کر لیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی آپ کی نمازیں، جسمانی عبادتیں، اور یہ آپ کی ہو گئی کیا اسے کہتے ہیں زبانی عبادتیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ حج کریں اور عمرہ کریں اس کے بعد بھی آپ یہ کہہ لیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا، ابھی میں اس کی خصوصیات آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے یہ ریاکاری کو ختم کرتی ہے، وہ آپ سننا ہے، آپ نے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ حصہ ہے بلاگ کا۔ اچھا، یہ تھی آپ کی جسمانی عبادتیں، یہ تھیں آپ کی زبانی عبادتیں۔ اب آ جاتے ہیں مالی عبادات کی طرف۔ جب آپ نے مالی عبادات کرنی یعنی کسی کو آپ نے صدقہ یا خیرات دیا یا زکوٰۃ دی، تو اس کے بعد بھی آپ نے یہ دعا لازماً پڑھنی ہے، اور یہاں بہت ضروری ہے پڑھنا، یہاں بہت ضروری ہے پڑھنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فنش ہو گیا، کوئی بھی نیکی کا کام کر لیا آپ نے، کوئی بھی نیکی کا کام کر لیا، اس نیکی کے کام کے بعد یعنی یوں سمجھیں کہ آپ نے کسی کو سڑک پار لنگا دی، روڈ کراس کروا دی، کوئی بڑھیا ہے وہ سڑک نہیں کراس کر سکتی، آپ سے اس نے کہا کہ بیٹا یا بیٹی مجھے سڑک کراس کروا دو، آپ نے اسے کروا دی۔ اچھا، سم ٹائم بچے ہوتے ہیں چھوٹے، بہت رش ہے سڑک کے اوپر، جیسے لاہور ہے نا ہمارا، تو غازی روڈ میں بہت رش ہوتا ہے، تو مجھے اتفاق ہوا بہت دفعہ کہ میں شاپنگ کرنے جاؤں تو کوئی بچہ مجھے مل جاتا ہے، انکل یہ ذرا مجھے روڈ کراس کروا دیں، کئی دفعہ کوئی بوڑھی اماں بھی کہہ دیتی ہے روڈ کراس کروا دیں، تو پھر جو ہے ہم سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پھر ان کو روڈ کراس کرواتے ہیں، یہ سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔
تو جب آپ یہ نیکی کریں اس کے بعد آپ یہ کہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گٹر کھلا ہوتا ہے سڑک کا اور اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آئے اس کے اندر گر نہ جائے، آپ وہاں درخت رکھ دیتے ہیں، اس کے ٹہنیاں رکھ دیتے ہیں، رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ گٹر مین ہول کھلا ہوا ہے۔ آپ یہ نیکی کریں، اس کے بعد آپ کہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دیکھنا کتنا دل ٹھنڈا ہوگا آپ کا یہ دعا اس نیکی کے بعد جب آپ کریں گے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پتھر پڑا ہوا ہے سڑک پہ اور گاڑیاں ٹکرا رہی ہیں اس کے ساتھ، آپ وہ پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں اور یہ دعا پڑھیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دعا کو پڑھنے سے ریاکاری کیسے ختم ہوتی ہے۔ ناظرین یہ دعا آپ کے دل کے اندر، آپ کی روح کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے اور آپ کی روح کو چمکا دیتی ہے، آپ کی روح کو روشن کر دیتی ہے، انلائٹن کر دیتی ہے، نور علی نور کر دیتی ہے۔ اگر آپ ہر نیکی کے بعد یہ دعا پڑھ لیں گے تو آپ پھر دیکھیں گے آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کے دل سے نورانیت نکل رہی ہے یا دل روشن ہو گیا آپ کا۔ جی ہاں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے میں بتانے لگا ہوں۔ یہ جو اس کا پہلا لفظ نا ربنا، جب آپ نے یہ کہنا ہے نا، آپ نے اللہ کا تصور کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے ربنا، میرا رب، ہمارا رب۔ کیا بات ہے، رب کا تصور ہو گیا، مزہ ہی آ گیا۔ پوری کائنات کو پالنے والا ہے میرا رب، میرے رب کے پاس طاقتیں، ساری کائنات کا کنٹرول میرے رب کے پاس ہے۔ میرا رب جو ہے ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب ہر وقت مجھے سن رہا ہے، میرا رب میرے پاس ہے، میں اپنے رب کے پاس ہوں، میرے رب کی قدرتیں، طاقتیں۔ اچھا یہ کوئی اتنی زیادہ دیر نہیں لگے گی، جسٹ ایک سیکنڈ کے لیے یا سیکنڈ کے آپ کروڑویں حصے کے لیے جب آپ کہیں گے نا ربنا، ساتھ ہی سارا کچھ آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا۔ ایک سیکنڈ کے لیے ضروری کیا ہے، آپ اپنے رب کے بارے میں پڑھتے رہیں کہ ہمارا رب کیسا ہے۔ ہاں، اللہ کی صفات کے بارے میں پڑھتے رہیں۔ جب آپ نے جتنی صفات پڑھی ہیں، مان لو کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 1,00,000 صفات کا مطالعہ کیا ہوا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب آپ ربنا کہیں گے، اگر آپ نے 1,00,000 صفات کا مطالعہ کیا ہوا ہے قرآن مجید میں یا حدیث میں یا کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہوئی ہے، تو آپ جب ربنا کہیں گے وہ ساری صفات جیسے ایک مقناطیس کے ساتھ ایک لوہا چپک جاتا ہے نا آ کے، جب آپ ربنا کہیں گے ان ساری صفات کا تصور جو ہوگا وہ ایک دم آپ کے دماغ میں وارد ہو جائے گا۔ جی ہاں، ایسے ساری صفات ایک دم آپ کے دماغ پر وارد ہو جائیں گی، اور پھر آپ جب ربنا کہیں گے اس ربنا کے پیچھے ساری طاقتیں جمع ہیں۔ یہ ارتکاز توجہ ہے، یہ یکسوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری طاقتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کیونکہ آپ رب کے ہو گئے ہیں، اب رب آپ کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ رب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، اب رب آپ کے ساتھ پیار کر رہے ہیں۔ ربنا، اتنی طاقت ہے یہ ربنا کے لفظ میں۔ 110 دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے یہ لفظ ربنا یا ربنا یا ربنا، 110 ٹائمز۔ تو جب آپ ربنا کہیں گے وہ تصور کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ اتنی طاقتوں والا میرا رب ہے، بس اس کے بعد کہہ دیں تقبل منا۔ اب جب تقبل آپ نے کہنا ہے نا، تقبل منا، تو آپ نے کہنا ہے باری تعالیٰ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو نے توفیق دی تو میں نے نیکی کر لی۔ اب بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ بڑا ہم نے مار کا مار لیا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ جب آپ ربنا تقبل منا کہیں گے تو یہ آپ کے دل سے خیال خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، ریاکاری خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے تقبل منا، باری تعالیٰ میری تو یہ کیا مجال کہ میں یہ نیکی کر سکوں، میری کیا استطاعت، میری کیا توفیق، یا اللہ تو نے توفیق دی تو میں نے یہ نیکی کر لی، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے یہ حج کر لیا، عمرہ کر لیا، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اعتکاف کر لیا،
میں نے خیرات کر لی، صدقہ کر دیا، یہ کسی کو رستہ پار کروا دیا، سڑک سے پتھر اٹھا دیا، گٹر کا دروازہ بند کر دیا، اور بڑی بڑی نیکیاں ہیں، یا اللہ تو نے توفیق دی، تیری توفیق سے ہوا ہے۔ یہ تو تقبل منا ہے نا، اس تقبل منا کے اندر عاجزی چھپی ہوئی ہے، انکساری چھپی ہوئی ہے۔ تقبل منا، مجھ سے قبول کر لے، مجھ سے قبول کر لے۔ جب آپ کہیں گے نا تقبل منا، مجھ سے قبول کر لے، تو ساتھ ہی آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا، اور آنا چاہیے بھی، کہ اگر میرے رب نے قبول نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آپ دل میں یہ خیال کریں کہ باری تعالیٰ اگر تو نے قبول نہ کی، میں تو کہیں کا نہیں رہ گیا، میں تو ختم ہو جاؤں گا۔ تو باری تعالیٰ تو قبول کرے گا تو میری کامیابی ہے۔ تقبل منا، تو باری تعالیٰ تو قبول کر لے، اور میرے اس عمل کے اندر یا اللہ تو اخلاص پیدا کر دے۔ سمجھ آئی نا؟ یعنی کہ اگر تقبل منا نہیں کہیں گے تو پھر تو ریاکاری آئے گی نا۔ جب آپ کہیں گے تقبل منا، ساتھ ہی آپ کو پتا چلے گا اگر نہ قبول ہوئی تو پھر کیا بنے گا، ساتھ ہی آپ کو پتا چلے گا اگر ریاکاری ہوئی تو قبول ہی نہیں ہونی، اگر ریاکاری ہوئی قبول ہی نہیں ہونی۔ ریاکار کا تو کوئی عمل اللہ قبول ہی نہیں کرتا، نہ ریاکاری والے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو جب آپ کہیں گے تقبل منا، تو ساتھ ہی آپ کے دل میں آئے گا کہ اگر ریاکاری ہوئی تو اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ ریاکاری ختم، تکبر ختم، دکھلاوا ختم، عاجزی شروع، انکساری شروع، تواضع شروع۔ سر ایسے تھا ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے، عاجزی سے۔ تو اس کے بعد کہیں انک انت السمیع العلیم۔ سمیع کا مطلب ہے سننے والا، اور ایسا سننے والا نہیں جیسا انسان ہوتا ہے، ایسا نہیں سننے والا۔ انسان ہوتا ہے نا، قریب کی بات سنتا ہے، دور کی نہیں سنتا، کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا۔ انسان تو اس طرح کا ہے، اور آج انسان سنتا ہے کل مر جائے گا، پھر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور انسان دائیں کی سنتا ہے بائیں کی نہیں سنتا، سامنے کی سنتا ہے پیچھے کی نہیں سنتا، اوپر کی سنتا ہے نیچے کی نہیں سنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، ہر وقت سننے والا، ازل سے سننے والا۔ ہمیں سمیع بنایا، سننے والا بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے سمیع ہے، اور ابد تک، ابد کا مطلب ہے قیامت کے بعد تک، ابد تک سمیع رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سمیع تھا، ازل میں سمیع تھا، ابھی بھی سمیع ہے، ابد تک سمیع رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ انک انت السمیع، یہ تصور کرنا ہے، یا اللہ تو سننے والا ہے۔ میں نے یہ دعا کی تو نے سن لی، میں نے ذکر کیا، اذکار کیا، تو نے سن لیا، میں نے تیری حمد کی تو نے سن لی، میں نے تیری تسبیح کی تو نے سن لی، میں نے تیری نماز پڑھی تو نے سن لی، میں نے تیرا قرآن پڑھا تو نے سن لیا، میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو نے سن لیا۔ انک انت السمیع العلیم۔ کیا؟ العلیم، تو جاننے والا ہے۔ یہ جو میرا دل ہے، اس دل کے اندر اگر کوئی خباثت ہے تو اس خباثت کو بھی جاننے والا ہے، اور اس دل کے اندر اگر کوئی پاکیزگی ہے تو اس پاکیزگی کو بھی جاننے والا ہے۔ علیم۔ اب جب آپ یہ تصور کریں گے نا کہ تو جاننے والا ہے، خباثت کو بھی، پاکی کو بھی، طہارت کو بھی، اور حیوانیت کو بھی جاننے والا ہے، بہیمیت کو بھی جاننے والا ہے، آپ کے دل سے ساری خباثتیں بھگ سے اڑ جائیں گی، ساری گندگیاں اڑ جائیں گی، دفعہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے دل میں طہارت، پاکیزگی، ذکاوت، نورانیت آپ کے دل میں آ جائے گی، ڈھانپ لے گی آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو ڈھانپ لے گی۔ جب آپ علیم کہیں گے تو علیم کے اندر وہ تعلق ہے اللہ اور بندے کا کہ اللہ اپنے بندے کو جاننے والا ہے۔ جب بندہ یہ تصور کر لیتا ہے نا کہ میرا رب مجھے جاننے والا ہے، تو بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تو میرے اتنا قریب آ گیا ہے، اب میں کیوں نہ تیرے قریب آؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کے قریب ہو جاتا ہے، بندہ رب کے قریب ہوا، اللہ بھی بندے کے قریب ہوا۔ تو وہ جو عبادت آپ نے کی، وہ
قبولیت کے درجات بلند کرنے لگ پڑتی ہے، ایسے اڑنا شروع کر دیتی ہے، قبولیت کے درجات بلند کرتی ہے، وہ اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کرتی ہے۔ یہ آپ کی اس دعا کی بدولت، آپ کے اس تصور کی بدولت۔ لیکن پھر وہی بات، طوطے کی طرح رٹا نہیں لگانا، نہ طوطے کی طرح رٹا نہیں لگانا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہوگا تھوڑا فائدہ ہوگا۔ ترجمہ یاد کریں، ربنا کہیں، ربنا ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک تو، سمیع العلیم، السمیع سننے والا ہے۔ کون سا سننے والا؟ ازل سے سننے والا، موجودہ پریزنٹ سننے والا، ابد تک سننے والا، قیامت کے بعد تک سننے والا، ابد تک سننے والا، علیم جاننے والا، ازل سے جاننے والا، ابھی بھی جاننے والا، ابد تک جاننے والا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاننے والا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سننے والا۔ جب یہ تصورات آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں ہوں گے تو پھر آپ کی عبادت ایسے پرواز کرے گی اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صف میں آپ کا شمار ہونے لگے گا۔ قربتوں کے منزلیں آپ کی طے ہونے لگ پڑیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب، آپ اس وادی میں قدم رکھنا شروع کر دیں گے۔ تو ناظرین، یہ دعا آپ کی ہر عبادت کو، آپ کی ہر نیکی کو، آپ کی ہر عبادت، ہر نیکی، ہر ذکر اذکار، ہر حمد، ہر تسبیح، ہر تکبیر، ہر درود شریف کو قبولیت کے درجے پہ پہنچائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ریاکاری کی بیماری کا جڑ سے خاتمہ کر دے گی اور آپ کے اس عمل میں خلوص پیدا کر دے گی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔